حضرات نبی پاک کی ساری زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. نبی پاک کا ہر عمل ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. نبی پاک کی تنہائی ساڈے واسطے اسوہ حسنہ. نبی پاک کی خلوت ساڈے واسطے نمونہ. نبی پاک کی جلوت ساڈے واسطے نمونہ. نبی پاک کی نماز ساڈے واسطے نمونہ. نبی پاک کا جہاد ساڈے واسطے نمونہ. نبی پاک کی قربانی ساڈے واسطے نمونہ. اور لوگوں نبی پاک کی ہر ایک ادا ساڈے واسطے نمونہ. نبی پاک کا مسکرانا ساڈے واسطے نمونہ. نبی پاک کا آنسو بہانا ساڈے واسطے نمونہ. اپنے مقدر اور نصیب سے خوش ہو جا کہ تیرا نبی مسکرائے، مسکرانا دین بن جائے. میرا نبی آنسو بہائے، آنسو بہانا دین بن جائے. اور نبی پاک کسی معاملے اندر اگر غصے کا اظہار فرما دے تو نبی پاک کا غصہ بھی اللہ پاک دین بنا دے. حضرات اج میں نبی پاک کا غصہ بیان کرنا ہے. وہ کہڑے کہڑے موقع نے جنہ موقعوں سے نبی پاک کو غصہ آیا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے جیڑی حدیث میں شروع اندر تلاوت کی تھی، ان کے اندر امی عائشہ فرمانیاں نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اپنی ذات کا معاملہ ہوئے، کسی نے ظلم کیتا ہوئے، کسی نے زیادتی کیتی ہوئے، نبی پاک نے کبھی انتقام نہیں لیا، نبی پاک نے کبھی بدلہ نہیں لیا. اپنی ذات کا معاملہ ہے. نبی پاک نے درگزر والا معاملہ کیتا ہے. نبی پاک نے معافی والا معاملہ کیتا ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر نبی پاک کا علم، نبی پاک کی نرمی اور نبی پاک کا اخلاق اور نبی پاک کی صفتیں بیان فرمائیاں نے. اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں محبوبہ سونیا میری رحمتاں نے میں تہاڈا دل نرم بنایا ہے، میں تہاڈے دل دے اندر نرمیاں پیدا فرمائیاں نے. اللہ پاک نے پیارے پیغمبر نو بڑا وسیع قلب عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ دے نبی دیاں تعریفاں اللہ قرآن پاک اندر فرما رہے ہیں. محبوبہ سونیا میں تہاڈے اندر نرمیاں رکھیاں نے. دور دور چل کے لوگ تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. اور قرآن پاک کا دوسرا مقام سنیے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محبوبہ سونیا اسی تو رحمت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، رحمت والا بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک نے نبی پاک نے وجود و رحمت بنایا، باعث برکت بنایا. قرآن پاک کا تیسرا مقام سننا فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ فرماتے ہیں میرے لاڈلے پیغمبر، اے میرے سونے پیغمبر، اسی تہاڈا اخلاق بڑا سونا بنایا ہے، تہاڈا کردار بڑا سونا بنایا ہے. حضرات
زندہ میں اور تو کلمہ پڑھیا ہے، اوندا اخلاق بڑا پیارا ہے، اوندا کردار بڑا پیارا ہے، سبحان اللہ۔ اوندا مسکرانا بھی دین ہے، اوندا آنسو بہانا بھی دین ہے۔ اور قرآن پاک دا چوتھا مقام سنیے، فرمایا لقد کان لکم، اللہ فرماندے نے میں نبی پاک دی زندگی نو تواڈے واسطے نمونہ بنایا ہے، نبی پاک دی زندگی نو تواڈے واسطے سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ دنیا تے رہ کے اگر خوشیاں دے معاملے آ جاندے نے، نبی پاک دیاں خوشیاں نو ویکھ کے اگر غمی دا معاملہ آ جاندا ہے، نبی پاک دیاں غمیاں تے غور کر لینا چاہیدا ہے۔ نبی پاک دیاں خوشیاں، نبی پاک دیاں غمیاں میرے تیرے واسطے اللہ پاک نے نمونہ بنائیاں نے۔ حضرات سیوکار غور فرمانا جیڑی حدیث پاک میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، امی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نے کدے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا۔ اگر وہ نبی پاک نے ظلم کرتا ہے، نبی پاک معاف فرما دیندے نے، نبی پاک نوں کوئی برا کہندا ہے، نبی پاک معاف فرما دیندے نے۔ حدیث صحیح مسلم شریف دے اندر میرے ساتھ کل مصدوق پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، نبی پاک اپنے گھر کے اندر تشریف فرمانے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک نے کول تشریف فرمانے۔ حضرات چند یہودی نبی پاک دے کول آئے نے، انہاں نے آ کے نبی پاک کو اس طرح سلام بلایا ہے، کہتے نے السلام علیکم، السلام علیکم۔ حضرات ان دا معنی کی ہے؟ ان دا معنی ہے تینوں موت آئے، تینوں موت آئے۔ حضرات نبی پاک کو بدعا دے رہے، نبی پاک کی مرن کی دعا کر رہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بڑا غصہ آیا، امی عائشہ نے جواب دیتا ہے تانوں موت آئے، تواڈے تے اللہ دی لعنت ہوے۔ حضرات توجہ فرمانا، نبی پاک دی ذات دا معاملہ ہے۔ نبی پاک فرماندے نے عائشہ تو انہاں نوں میں جواب تے دے دتا سی وعلیکم، یہودی سلام کرے تے وعلیکم کہنا ہے، عیسائی سلام کرے تے وعلیکم کہنا ہے۔ عائشہ میں انہاں دے سلام دا جواب دے دیتا، تو بات کے دو جملے کیوں بولے نے؟ تو کیوں آکھیا ہے تواڈے تے لعنت ہوے؟ اللہ تے زیوکار جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا وا، جدوں نبی پاک دی اپنی ذات دا مسئلہ ہے، نبی پاک نے کبھی انتقام نہیں سی لیا، نبی پاک نے کبھی بدلہ نہیں سی لیا۔ رات مینوں یاد آیا حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہے، نبی پاک دیاں صفتاں انہیں تورات اندر پڑھیاں نے۔ یہ کہندا نبی پاک مدینہ شریف دے اندر ہجرت فرما کے آ گئے نے، میں نبی پاک دے کول کول رہنا وا، میں نبی پاک دے قریب قریب رہنا وا، جہڑیاں صفتاں میں تورات اندر پڑھیاں سن نبی پاک دے اندر میں ساریاں پا لئیاں نے، نبی پاک اندر ساریاں موجود نے۔ حضرات زیوکار غور کرنا، حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے دو صفتاں دا میں تجربہ کرنا چاہنا وا۔ وہ صفت کیڑی ہے؟ وہ صفت ہے نبی پاک اپنے غصے تے کنٹرول کرنے والے نے، نبی پاک اپنے غصے نو پی جان والے نے، نبی پاک نو کوئی دکھ دیندا ہے، نبی پاک نو کوئی تکلیف دیندا ہے تے نبی پاک اپنا غصہ پی جاندے نے۔ حضرت زید فرماندے نے نبی پاک نے صلوات و سلام جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے ہیں، آپ دے نال حضرت ابو بکر صدیق بھی نے، آپ دے
نال حضرت عمر فاروق بھی نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید فرماتے نے نبی پاک دے نال اور صحابہ بھی موجود نے تے میں ان تجربہ کرنا چاہنا وا میں جلدی دے نال نبی پاک دے کول گیا تے بڑی سختی دے نال اپنے قرض دا مطالبہ کیتا ہے بڑی سختی دے نال نبی پاک دی چادر نوں پکڑیا ہے تے نبی پاک دی چادر نوں پکڑ کے زور دے نہیں کھچیا ہے نبی پاک کو تکلیف ہوئی ہے حضرت عمر صاحب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر نوں بڑا غصہ آیا کہندا ہے ظالم اگر نبی پاک دی ناراضگی دا مینوں دکھ نہ ہوندا نبی پاک میرے تے ناراض ہو جان گے اگر مینوں ایندا ڈر نہ ہوندا میں تلوار مار کے تیری گردن اڑا دیندا حضرت زیوکار نبی پاک فرماندے نے اے عمر پیارے تینوں ڈانٹنا نہیں چاہیدا اینے جو حرکت کیتی ہے اینوں جھڑکنا نہیں چاہیدا میں ایندا قرضہ دینا ہے اے عمر تو مینوں اے بات کہنی سی اللہ دے نبی جلدی ایندا قرضہ ادا کر دیو تے اینوں اے بات کہنی سی اوے قرضہ نرمی دے نال قرضے دا مطالبہ نرمی دے نال کرنا چاہیدا ہے تو نبی پاک نوں قرضہ لینا سی اجے تک تیرے قرضے دا مقررہ وقت نہیں آیا جڑا نبی پاک نے وعدہ کیتا ہے اجے تک وہ وعدہ نہیں آیا حضرات نے وعدے تو پہلا سختی دے نال نبی پاک دے کولوں قرضے دا مطالبہ کیتا ہے حضرات توجہ فرمانا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اوے میرے عمر چائے دیاں کھجوراں توڑ کے نوں دے دے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 50 کلو کھجوراں نوں اضافی توڑ کے دے دے حضرت عمر نوں نال لے آئے تے بیت المال دے اندر آ جاندے نے انہاں کھجوراں نوں توڑ کے دے دتیاں نے اور 50 کلو کھجوراں اضافی تول کے دے رہے اے زید کہندا عمر آپ 50 کلو اضافی کیوں دتیاں جا رہیاں نے تے نبی پاک دا دیوانہ حضرت عمر فرماندے نے اے 50 کلو دین دا نبی پاک نے حکم فرمایا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے انہوں 50 کلو کھجوراں اضافی دے دے آدے اور میں یہ سمجھنا نبی پاک نے فرمایا جیڑا تو انہوں ڈانٹے آئی جیڑا تو انہوں ڈرایا جیڑا تو انہوں دبکا ماریا ہے اوتے کفارے واسطے انہوں اضافی کھجوراں دے دینی ہے حضرات توجہ فرمانا غور فرمانا انہیں کھجوراں نہیں آنے زید کہندا عمر تو مینوں جانتا نہیں ہے تو مینوں پہچانتا نہیں ہے حضرت عمر فرماتے ہیں میں تینوں نہیں جانتا یہ کہتا میں زید بن ثانہ یہودیاں دا بڑا بڑا عالم حضرت زید فرماتے ہیں یار جن دیاں حرکتاں تو نبی پاک نال کیتیاں نے جس طرح دا معاملہ تو نبی پاک نال کیتا ہے یا تو پڑھیا لکھیا انسان ہو گئے یہ کرنا تیرا بنتا نہیں سی زید کہندا عمر بنا میں نبی پاک نال اس طرح کی میں کر سکنا ہاں میں تے تورات اندر نبی پاک دیاں صفتاں پڑھیاں نے او نبی صافی جان والا ہے او اپنا بدلہ نہیں لیندا اللہ تے زیوکار کرتے زید فرماندے نے میں اس صفت دا تجربہ کرنا چاہتا سا میں اس صفت نو نبی پاک اندر دیکھنا چاہتا سا حضرت عمر فرماندے نے پھر سنانا نبی پاک دے اندر یہ صفت ہے کہ نہیں ہے یہ کہتا ہاں یار
نبی پاک دا تے حوصلہ ہی بڑھائے نبی پاک دا تے جگرا ہی بڑھائے جویں میں اندے یاراں دے اندر اینو مخاطب کیتا ہے نبی پاک نے کیڑا صبر والا معاملہ کیتا ہے نبی پاک نے کیڑا حوصلے والا معاملہ کیتا ہے نبی پاک نے جویں غصہ پی کے وقایا ہے حضرات نو کہندا نبی پاک دے کول چلیے حضرت عمر زید نو لے کے نبی پاک دے کول آ رہے نے ذرا نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے دیکھا زید آ رہے ہیں تے عمر آ رہے ہیں آقا فرماتے نے عمر تو انہوں ایمیاں کھجورا توڑ کے دے دتیاں نے عمر فرماتے نے جی یا رسول اللہ ایمیاں کھجورا میں انہوں توڑ کے دے دتیاں فرمایا عمر میرے بول کی لین واسطے آئے ہیں اللہ دے نبی دی گل تے سنو حضرت زید فرماتے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہنا کہ یہ کلمہ پڑھاؤ منو بنا لو مرید جی اللہ سچے دی منا نہ سچی توحید جی خوشی نبی اللہ دے دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دین جوگ حبیب والی کان جا ٹھار دی جوگ حبیب والی حضرت زیوکان نبی پاک امی ایشا فرمانیاں نے کبھی بھی نبی پاک نے اپنا بدلہ نہیں جلے اگر میں حدیث پاک دے ایسے ٹکڑے دے بات چلاواں تے مضمون بڑا لمبا ہو جائے گا اجے سمامہ دا واقعہ میرے سامنے اور طیف والے دا سلوک میرے سامنے اور نبی پاک نے اپنی ذات واسطے کسے کو انتقام نہیں لیا بدلہ نہیں لیا لیکن سونیا جدو شریعت دا معاملہ آ جانا ہے جدو دین دا معاملہ آ جانا ہے نبی پاک ناراض ہو جاندے نے نبی پاک نو غصہ آ جاتا ہے حضرات زیوکار نبی پاک دی خوشی نبی پاک دی سیرت دا ایسے پہلو سنیا جے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غصہ حضرات زیوکار صحیح البخاری اندر لکھیا ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے 1608 نمبر حدیث ہے مسلم شریف دے اندر مخزوم قبیلہ ہے مخزوم قبیلے دی عورت نے چوری کر لی ہے تے چوری دا مقدمہ نبی پاک دی عدالت دے اندر آ جاندا ہے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شریعت کے مطابق اللہ کے قانون کے مطابق ان ہاتھ نو کٹن کا حکم جاری فرما دیتا ہے اللہ مخزوم قبیلے والے بڑے پریشان نے اگر اس عورت کا ہاتھ کٹیا گیا ساری بدنامی ہو جائے گی ساری رسوائی ہو جائے گی اسی ذلیل ہو جاواں گے مخزوم قبیلے دی عورت نے چوری کی تھی اور چوری دے بدلے اندر کا ہاتھ کٹ دتا گیا ہے اللہ چلتے چلتے نبی پاک دے پیارے صحابی دے کول آ جاندے نے انہاں دا نام اسامہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئے آ کے کہندے نے اسامہ یار ساڈی سفارش کر دے نبی پاک دے سامنے نبی پاک نو جا کے کہہ دے سونے اس عورت دا ہاتھ نہ کٹیا دے ورنہ اس قبیلے دی ذلت ہو جائے گی حضرت اسامہ تیار ہوئے جب نبی پاک ہاتھ کٹن واسطے صحابہ نو حکم دیتا ہے حضرت اسامہ کے ہو کے کہنے
لگے اللہ دے رسول میں سفارش کرنا اس عورت دا ہاتھ نہ کٹیا جے اس عورت دا ہاتھ نہ کٹیا جے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ توجہ کرنا نبی پاک دا غصہ نبی پاک کے نا غصہ آیا حدیث پاک اندر لکھیا نبی پاک دا چہرہ لال سرخ ہو جاتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں والذی نفسی بیدیہ آقا فرماتے ہیں اسامہ مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے اگر آج چوری کرنے والی ہے محمد دی بیٹی فاطمہ ہوندی میں انہاں بھی ہاتھ کٹ دیندا اوے اسامہ تینوں خدا دا خوف نہیں ہے اللہ دی حدود دے اندر تو سفارشاں کرنا ہے دین دا معاملہ ہے تے نبی پاک نو غصہ آ گیا نبی پاک دا غصہ بھی میرے تیرے واسطے اسوہ حسنہ میرے تیرے واسطے نمونہ ہے برائی ویکھ کے غصہ کر جایا کر گناہ ویکھ کے غصہ کر جایا کر جتھے دین دی توہین ہو رہی ہے حدیث دی توہین ہو رہی ہے اوتھے غصہ کر جایا کر یادری تیری گل نہ مننے نہ جایا کر غصہ کر جایا کر نبی پاک کی سیرت پہ غور کرنا آقا فرماتے ہیں اسامہ اللہ دی حدود دے اندر تو سفارش کرنا ہے اے مخزوم قبیلے دی فاطمہ ہے اگر میری بیٹی فاطمہ زینب نے چوری کی تھی ہوتی تے میں محمد ہوتا بھی ہاتھ کٹ دیتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ نبی پاک کی پوری زندگی ساڈے واسطے نمونہ ہے اللہ دین دے معاملے تے نبی پاک نے کدے کمپرومائز نہیں کیتا آمدن مسلم شریف دی حدیث سناوا ذرا اپنی زبان نو بٹھیاں کر لے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام سن کے تڑپ جایا کر نبی پاک محمد صلی اللہ اس جگ پہ گزارا کون کرے نبی پاک محمد صلی اللہ اس جگ پہ گزارا کون کرے جتھے وہ نہ ہوئے اوتھے کچھ بھی نہیں خالی سوچتا نظارہ کون کرے جنہ چھٹے آئی دامن آقا دا گٹا پھک دے پھر دے در در دا وہ محب ہوئے گے گستاخ ہوئے باقی تکڑی نکارا کون کرے نبی پاک محمد نبی پاک محمد صلی اللہ اس جگ تے گزارا کون کرے اللہ دوسری حدیث پاک سنیا ہے میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے آپ نے صحابہ تشریف فرما سامنے کھانا پیا ہوا نبی پاک کے سامنے ایک بندہ بیٹھ کے کھبے ہاتھ نال روٹی کھا رہا ہے کھبے ہاتھ نال کھانا کھا رہا ہے نبی پاک کی سنت ہے کوئی بھی یمین سجے ہاتھ نال روٹی کھانی چاہیے سجے ہاتھ نال کھانا کھانا چاہیے ہے اللہ دے کھبے ہاتھ نال روٹی کھا رہا
ہے نبی پاک نے روکیا ہے آقا فرماندے نے اوے میرے اے ساتھی سجے ہاتھ نال روٹی کھا کھبے ہاتھ نال روٹی نہ کھا کھبے ہاتھ نال شیطان کھاندا ہے اللہ توجہ فرمانا ایندا سجا ہاتھ صحیح کام کردا ہے اینے نبی پاک نے حدیث دے سامنے تکبر کیتا ہے کہندا میں سجا ہاتھ اٹھا نہیں سکدا میرا سجا ہاتھ کام نہیں کردا اینے نبی پاک دی گل نہیں منی ہے نبی پاک نو غصہ آ گیا نبی پاک فرماندے نے اگر تیرا ہاتھ اگر تو مذاق کرتا پہ آئے اگر تو بہانہ لگانا پہ آئے تے جویں کہہ رہے آئے اللہ تیرا ہاتھ اوویں کر دے اٹھائیے حدیث کی کتاب پوری زندگی اپنے ہاتھ نو اٹھا نہیں سکیا فوراً فالج دا حملہ ہو گیا دین دے معاملے اندر نبی پاک نو غصہ آ جایا کردا ہے شریعت دے معاملے اندر نبی پاک ناراض ہو جایا کردے نے حضرات زیوکار غور فرمانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھ آیا کہ کھانا سجے ہاتھ نال کھانا چاہیے پانی سجے ہاتھ نال پینا چاہیے سبحان اللہ آئیے حضرات میں اور حدیث پاک صحیح البخاری حدیث نمبر 405 میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے نبی پاک مسجد نبی اندر داخل ہوئے نا نبی پاک نے کی دیکھے آئے ہیں نبی پاک مسجد دے اندر ایک کھنگار نظر آیا بغلم نظر آئی ہے رات تھوک نظر آیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا غصہ آ گیا ہے صحابی فرماندے نے صحابہ فرماندے نے فغاضب حتی احمر وجهه صحابہ فرماندے نے نبی پاک کو بڑا غصہ ہے حتیٰ کہ نبی پاک کا چہرہ لال سرخ ہو جاتا ہے اس سے لال اور پھر نبی پاک نے اپنے ہاتھ دے نال اس کھنگار کو صاف کیتا ہے اس بغل کو صاف کیتا ہے نبی پاک نے اس تھوک کو صاف کیتا ہے اللہ توجہ فرمانا مسئلہ یہ سمجھ آیا ہے نبی پاک کو غصہ آیا جیڑا بندہ مسجد تھوک سکتا ہے نبی پاک کو ہوندے تے غصہ آ جاتا ہے جیڑا مسجد کے اندر کوڑا کرتا ہے نبی پاک کو غصہ آ جاتا ہے جیڑا مسجد کے اندر گندگی پھیلاتا ہے نبی پاک کو غصہ آ جاتا ہے اس عمل میں نبی پاک ناراض ہو جاتے ہیں جیڑا بندہ مسجد کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکتا ہے مسجد کے اندر کوڑا سٹتا ہے مسجد کی صفائی کا خیال نہیں کرتا حضرات زیوکار نبی پاک میں سمجھتے حسان ہے جیڑا بندہ مسجد کی صفائیاں کرتا ہے جیڑا بندہ مسجد کا خیال کرتا ہے جیڑا بندہ مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے الطبرانی شریف اندر حدیث ہے عورت فوت ہو گئی ہے ان کا عمل میں مسجد کی صفائیاں کرنے والی مسجد کا خیال کرنے والی ان مسجد کا پیار عورت فوت ہوئی رات کا ٹائم ہے نبی پاک آرام کر رہے ہیں چند دن گزرے نبی پاک فرماتے ہیں پتہ عورت نظر کیوں نہیں آئی ہے صحابہ کہنے لگے سونیا عورت وفات پا گئی ہے تو آرام کر رہے سو نبی پاک دے صحابہ نے نبی پاک دا کتنا ادب کیتا ہے نبی پاک آرام کر رہے ہوندے صحابہ نبی پاک کو بیدار نہیں سن کرتے اللہ نے نبی دی تسا آرام کر رہے سو اساں تہاڈی نیند دا خلل پیدا نہیں کیتا نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ تسی اس عورت کو عام عورت سمجھ کے دفنا دیتا ہے دلونی علی قبرہا مینوں اس عورت دی قبر تے لے چلو میں محمد دوبارہ دا جنازہ پڑھنا
نہ چھانا کیونکہ عورت اللہ نے کہنا محبت کرنے والی ہے اللہ نے کہانیاں صفائیاں کرنے والی ہے اے مسلمانہ میری تیری شان اندر فرق نہیں پہ جاتا اگر تو اپنے ہاتھ نال مسجد کی صفائی کر دے میرے تیرے رتبے اندر گھاٹا نہیں پہ جانا اگر تو اپنے ہاتھ دے نال مسجد کی صفائی کر دے یہ تے میرے نبی پاک کی سنت ہے نا یہ تے میرے نبی پاک کا طریقہ سبحان اللہ مسجد نو صاف رکھیا کر مسجد کی دیکھ بھال کریا کر اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سناوا تیرا ایمان تازہ ہو جاوے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جس بندے دا دل مسجد دے نال چمبڑ جاندا ہے جس بندے دا دل مسجد دے نال لگ جاندا بخاری دی حدیث ہے آقا فرماندے نے قیامت والا دن ہوے گا جدوں کسے قسم دا سایہ نہیں دے ہونا اوے جوانا اللہ مسجد دا خیال کرن والے نو اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے گا ہائے افسوس مینوں اپنی امت دے مینوں افسوس اپنے نوجواناں دے اے نوجوانوں تساں تے مسجداں صفائیاں کرنیاں سن اے نوجوانوں تساں تے مسجداں دے نمازاں پڑھنیاں سن ہائے افسوس میری ملت دا نوجوان رل گیا بازاراں اندر میرا نوجوان رل گیا کرکٹ دے میداناں دے اندر میرا نوجوان رل گیا فیس بک واٹس ایپ دے میرا جوان رل گیا موبائل دے جھکنے دے خدا دی قسم نوجوانا جوانی نو ضائع نہ کر اذاناں پڑھنا صرف بابیاں دا کام ہی نہیں ہے تو شوق نال اذان پڑھیا کر مینوں یاد آیا حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھیا ہے ایک عورت کہندی ہے میں مسلمان ہونا عیسائی عورت ہے کہندی ہے میں مسلمان ہونا چاہنی ہاں اینوں بیادری دے سارے بڑیاں نے روکیا ہے تو مسلمان نہ ہو اگر عورت کہندی ہے میں مسلمان ہونا ہی ہونا ہے ایک کسی دا کہنا نہیں پئی مننی ہے ایک مسلماناں دا قافلہ جا رہا ہے چلدیاں عیسائیاں دی بستی دے قریب ہی پڑاؤ کیتا ہے ایتھے نہ رات گزاری ہے حضرات توجہ فرمانا انہاں رات گزاری ہے اذان دا ٹائم ہویا ہے انہاں نے بابے نو آکھیا اذان پڑھ دے حضرات بابے نے اذان پڑھی ہے بابے نے اے نوجوانا بابے نے اذان پڑھی ہے تے منہ تے درد نہ ہوئے تے آواز کس طرح نکل دی ہے یہ تے کام میں اور تو کرنا سی اس بابے نے اذان پڑھی ان دی آواز اندر اتنی کشش نہیں ہے ان دی آواز اندر اتنی جاذبیت نہیں ہے یہ اذان اس بستی تک پہنچی ہے وہ عورت کہن لگی آواز کس چیز دی ہے یا عیسائی کہن لگے جڑا مذہب قبول کرن لگی ہے انہاں دی عبادت دا ٹائم ہو گیا تے انہاں دا بزرگ انہاں دا بڑا اذان پیا پڑھدا ہے لوگاں نوں عبادت واسطے بلاوندا پیا ہے رات دی آواز کیسی ہوئے گی رب جاندا ہے اے عورت کہندی ہے میں اس مذہب اندر کبھی بھی داخل نہیں ہونا انہیں اپنا ارادہ ہی ملتوی کر دیتا ہے انہیں اپنا ارادہ ہی بدل دیتا ہے کہ جس مذہب کے اندر عبادت واسطے بلان والے بزرگ ہون اور عبادت واسطے بلان والے اس طرح دی آواز اندر اذاناں پڑھدے نے میں اس مذہب دے اندر داخل نہیں ہونا اے نوجوان اللہ نے جوانی دتیاں اللہ نے زبان بولن واسطے دتیاں میں ایک نوجوان نو آکھیا میں کہ چل یار اذان تے چلو میں پڑھ دیتی ہے تے تو تکبیر ہی پڑھ دے اللہ اکبر سکول دی چنگی تعلیم ہے میں کہ چل یار تو تکبیر تو پڑھ دے جماعت کھڑی کریے کہندا قاری صاحب مینوں تکبیر آندی نہیں مینوں تکبیر نہیں آندی نوجوانا اے والدین واسطے لمحہ فکریہ ہے سکول دی ساری تعلیم سکھا دینا تے کدی نو دین بھی سکھا لیا کر اذان بھی سکھا لیا کر کدی نو نماز بھی سکھا لیا کر ساری سکول دی تعلیم حاصل کرن دے باوجود اگر انہوں اذان نہیں آندی انہوں نماز نہیں آندی کی فائدہ
تیرا دولت خرچ کرن دا کہندا قاری صاحب میں تکبیر نہیں آندی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہے حضرات زیوکار مسجد والا بن جا مسجد کی صفائی کرنے والا بن جا جڑا بندہ مسجد اندر فساد کردا ہے جڑا بندہ مسجد اندر سیاست چلاوندا ہے جڑا بندہ مسجد دے اندر خرابی پیدا کردا ہے اللہ دے نبی اون دے تے ناراض نے اللہ دے نبی نو بڑا غصہ آندا ہے آو حضرات تو تے حدیثاں سنا کے خطبہ ختم کر دیواں اور کوئی زبان خاموش نہ رہے میں سونے پیغمبر دا نام ذکر کرنا لگا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات زیوکار نبی پاک نے قول عمل دے بڑا غصہ آیا حدیث بخاری میں حدیث نمبر 7224 نمبر حدیث ہے میرے پاک پیغمبر اسلام مسجد کے اندر آپ نے نظراں دوڑائیاں بعض بندے نبی پاک نو مسجد کے اندر نظر نہیں آئے غالباً عشاء کی نماز کا ٹائم ہے نبی پاک فرماتے ہیں بلا بلا بندے مسجد کے اندر نماز پڑھواتے نہیں آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا دل کردا ہے میں مصلی امامت دے کسے صحابی نو کھڑا کر دیواں اے توجہ ہے نوجوان نبی پاک کو کتنا غصہ آ گیا آقا فرماتے ہیں میرا دل کردا ہے میں مصلی امامت دے دوسرے نو کھڑا کر تے بالن کٹھا کر لواں لکڑیاں کٹھیاں کر لواں تے صحابہ نو نال لے لواں انہاں گھراں نو جا کے میں اگ لا کے ساڑ دیواں جڑے گھراں دے بندے مسجد نماز پڑھن واسطے نہیں آندے جڑے جماعت نال نمازاں نہیں پڑھدے کدے سوچیا ہی جنہاں نو جلان واسطے نبی پاک دنیا تے ارادہ فرمان وہ بندہ جہنم دی اگ تو کیویں بچ سکدا ہے جڑا جماعت نال نماز نہیں پڑھدا اون دے نبی پاک نو بڑا غصہ ہوندا ہے جڑا ٹائم تے نماز نہیں پڑھدا اون دے نبی پاک نو بڑا غصہ ہے اے نبی پاک دیاں مسکراہٹاں سنن والیا نبی پاک دے آنسو سنن والیا اج نبی پاک دا غصہ بھی سن لے نبی پاک اس بندے تے بڑا غصہ ہے نبی پاک اس بندے تے ناراض نے جڑا گھر اندر نماز پڑھدا ہے جماعت نال نماز نہیں پڑھدا حضرات زیوکار قرآن پاک سنیے فرمایا قالوا لم نکن من المصلین اللہ نے قیامت دا منظر سامنے رکھیا اوے 46 ایسپی والیا قبر پٹتے رہن والیا دین نال سنت نال حدیث نال نبی نال قرآن نال سچی محبت کرن والیا علماء نال پیار کرن والیا اہل جہنمی دے جنتیاں دا مکالمہ ہو رہا ہے جنتی کہندے نے فلاں جنت اندر نظر نہیں آ رہا میرا پڑوسی نظر نہیں آ رہا میرا چاچا نظر نہیں آ رہا میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا اللہ کتھے چلے گئے میرے محلے والے اللہ کتھے چلے گئے میری بستی والے اللہ کتھے چلے گئے میرے رشتہ دار اللہ فرماندے نے ویکھو جہنم اندر سڑدے پے نے ویکھو جہنم اندر سڑی جا رہے ہیں حضرات غور کرنا ادھر توجہ میری طرف انہیں سوال کرتے ہیں جہنمیاں دے کولوں اوے تسی جہنم اندر کیوں آئے ہو کدے تینوں قرآن دا ترجمان دا ہوندا کدے تو عربی تو واقف ہوندا اے کی کہندے نے قالوا لم نکن من المصلین اسی جہنم اندر آئے اسی نماز نہیں سن پڑھتے اسی نماز کی پابندی نہیں سن کرتے اے خاک دا تو لگنا ہے ایتھے مسلمان تو نہ پڑھدا قرآن تے نہ پڑھدا نماز تو تیرے دے پاپیاں دا دل بھی نہیں ڈولدا پنچھی جیڑا بچ تیرے بولدا اے بندیا تو یاد کر پروردگار دی حشر نو پہلا پوچھ ہوے
آپ بندے آندے عملاں نوں تولدا اڈ جان پنچھی جیڑا وچ تیرے بولدا بندیاں تو یاد کر رب معبود نوں روح تیری چھڈ جانا خالی آ وجود نوں سے اے موجہ ہمیشہ نہیں ملنیاں، اے میلے ہمیشہ نہیں لگے رہنے۔ حضرات میری جماعت دے میرے اس ممبر اور مصلے دے وارث اور میری اس مصلے دے امام خطیب نظر نہیں آ رہا ہے قاری عبد المنان کاظم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج چند دنوں دا واقعہ ہے، تیری اکھاں دے سامنے وفات پاگ ہے۔ بندیاں تو یاد کر رب معبود نوں رو تیری چھڈ جانی ہے خالی آ وجود نوں کریا غرور جیا بدیوں نی ڈولدا اڈ جانا پنچھی جیڑا وچ تیرے بولدا جیڑا بندہ جماعت نال نماز نہیں پڑھتا نبی پاک اس بندے تے بنا مسلم میں کا حدیث اور بھی ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں جڑا بندہ جان بوجھ کے جمعہ پڑھن واسطے نہیں آتا جان بوجھ کے جمعہ ضائع کر دیندا ہے آقا فرماندے نے میرا دل کردا ہے میں انہاں دے گھراں نوں وی جلا کے راکھ کر دیواں جڑے جمعے دی ادائیگی واسطے نہیں آندے جمعہ جڑا نا 8 دن ایک ورک شام ہے جیڑا بندہ جمعے اندر پابندی دے نال حاضر ہوندا ہے امام خطیب دے کول بیٹھ کے جمعہ سندا ہے اللہ دی قسم اینو اللہ بڑا علم عطا فرماندے نے اللہ اینو بڑا نور عطا فرماندے نے آؤ لوگوں بات مطابق دو حدیثاں سنو تے ختم کریے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ بیٹھے نبی پاک صحابہ دے اندر بیٹھے نے اللہ صحابہ سوال کیتی جا رہے نے صحابہ سوال کیتی جا رہے نے ادھر صحابی کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے ادھر صحابی کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے نبی پاک جواب دیتی جا رہے نے بعض صحابہ نے ایسے سوال کیتے نبی پاک نو غصہ آ گیا نبی پاک نو غصہ آ گیا نبی پاک نے ناراضگی کا اظہار کیتا ہے ایک صحابی کھڑا ہو کے کہندا اللہ کے رسول دسو میرے باپ دا کی نام ہے دوسرا کھڑا ہو کے کہندا اللہ دے نبی دسو میرے ابو دا کی نام ہے نبی پاک نو بڑا غصہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک دے چہرے تے غصے دے اثرات ویکھے نے نبی پاک دا چہرہ غصے دے نال لال سرخ ہو گیا حضرت عمر فرماندے نے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اللہ دے نبی اسی دین دے راضیاں اسلام دے راضیاں اپنے رب نو رب من کے راضیاں اللہ سانو تہاڈی ناراضگی نو مقبول فرمائے اللہ دے نبی ناراض نہ ہویا جے اللہ دے نبی غصہ نہ کریا جے حضرات عظیم کار نبی پاک نے بے مانا سوال فضول سوالات نبی پاک نے ناراضگی دا اظہار فرمایا اس واسطے اپنے مولوی نو کھپائی دا نہیں ہوندا اپنے امام نو کھپائی دا نہیں ہوندا ستائی دا نہیں ہوندا اپنا علم نہیں جتائی دا فضول دے سوال ایویں سوال کیتی جاندا ہے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے 3 چیزاں نو اللہ بھی نہ پسند کردا پہلی چیز فرمایا وا کثرت السوال کثرت نال سوال کرنا فضول سوال کرنا ہاں
وہ سوال کریا کر جس سوال دا تعلق تیرے عمل دے نال ہے، تیری موت دے نال ہے، تیری قبر دے نال ہے، تیری آخرت دے نال ہے، وہ سوال دے کر لیا کر، ایویں فضول دے سوال نہ کریا کر۔ فضول دے سوال کرن تو نبی پاک نے ناراضگی دا اظہار فرمایا ہے، مسجد اندر خرابی کرن تو نبی پاک نے غصے دا اظہار فرمایا ہے، جمعے اندر لیٹ آن تو نبی پاک نے ناراضگی دا اظہار فرمایا ہے، جماعت نال نماز نہ پڑھن تو نبی پاک نے غصے دا اظہار فرمایا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائی، دین دے معاملے دے اندر نبی پاک بڑے سخت، دین دے معاملے اندر دین دی بے حرمتی اور دین دے اگر کوئی بندہ مسئلے کا مذاق بناتا ہے، نبی پاک کو برداشت نہیں، اپنی ذات واسطے سب کچھ برداشت ہے، اللہ کے دین واسطے نبی پاک نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیتا۔ تینوں اونڈے تے غصہ آندا ہے جڑا تیرے تے زیادتی کرتا ہے، تیرے تے ظلم کرتا ہے، تیرے پیسے نہیں دیندا، تیرا قرضہ نہیں دیندا، اونڈے تے غصہ کر جانا ہے۔ کبھی اونڈے تے غصہ کر جایا کر جڑا تیرے گھر رہ کے نماز نہیں پڑھتا۔ اپنے غصے دا زاویہ چینج کر۔ نبی پاک دا غصہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ نبی پاک دین دے معاملے اندر ناراض ہویا کرتے سن، نماز نہیں پڑھتا ناراض ہو جا، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے ناراض ہو جا، دین دے معاملے سے ناراض ہونا نبی پاک کی سنت ہے۔ اللہ کی دعا ہے تو بیان کیتا، اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔